حضرات محترم، اب میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری روایت جو کہ حکایات اور قصص کے صفحہ نمبر 201 پر بیان کی گئی ہے کہ دین کی مالی خدمت کرنے کی برکت اور اس کی فضیلت کتنی ہے۔ حضرت محمد بن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت محمد بن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم چند دوست تھے، ہم نے ارادہ کیا کہ چلو ہم سفر کرتے ہیں اور علم دین سیکھتے ہیں۔ علم دین سیکھنے کی غرض سے حضرت محمد بن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم چند دوست اپنے علاقے سے، اپنے گھر سے جو ہے وہ نکلے اور ہم نے سفر کیا دین کی خاطر، علم دین سیکھنے کی خاطر، تاکہ علم دین سیکھیں اور سیکھنے کے بعد پھر علم دین کو پھیلائیں اور لوگوں کو سکھائیں، اچھی اچھی باتیں بتائیں اور نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم چل پڑے اور سفر کرتے 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 آخر کار ہم اس مقام پر جا پہنچے، اس جگہ پر جا پہنچے جہاں پر ہم نے علم دین حاصل کرنا تھا، یعنی کہ مدرسے کے اندر پہنچ گئے جہاں پر علم دین سکھانے والے اساتذہ کرام موجود تھے، مشائخ اعظام موجود تھے۔ وہاں پر جب پہنچے ان علماء کرام کے پاس، ان کی بارگاہ میں، اور علم دین سیکھتے رہے۔ فرماتے ہیں پھر ایک دن وہ آیا کہ ہم گھر سے جب روانہ ہوئے تھے، جب گھر سے چلے تھے تو ہم نے اخراجات بھی گھر والوں سے لے لیے تھے کہ ہم سفر کر رہے ہیں، مسافر بن رہے ہیں، لہذا ہمیں اخراجات بھی چاہیے، ہمارے پاس کچھ خرچہ بھی ہونا چاہیے، جب ضرورت پڑے گی تو ان کو استعمال کریں گے۔ تو فرماتے ہیں علامہ محمد بن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم اس جگہ پر علم دین سیکھتے رہے اور جو خرچہ لے کر آئے تھے اس سے اپنا گزر بسر کرتے رہے۔ آخر کار ایک دن پھر وہ آ گیا کہ ہمارے پاس وہ خرچہ ختم ہو گیا، وہ خرچہ جو گھر سے لے کر چلے تھے وہ ختم ہو گیا۔ اب ہم سب دوست پریشان ہو گئے کہ اب خرچہ کیسے ہوگا، اب گزر بسر کیسے ہوگا، اب علم دین مزید کیسے سیکھیں گے اور کیسے یہاں پر مسافرت کی حالت میں یہاں پر کیسے رہیں گے۔ فرماتے ہم یہی سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے، تو ہم نے پھر یہ ارادہ کیا کہ چلو پھر یہاں سے سفر کرتے ہیں، واپس گھر جاتے ہیں، گھر جا کر گھر والوں سے مزید خرچہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر یہاں پر آ کر مزید علم دین حاصل کریں گے۔ فرماتے ہیں ابھی ہم یہ ارادہ ہی کر رہے تھے کہ اچانک میں ایک شخص آیا اور فرماتے ہیں کہ وہ شخص کون تھا؟ وہ ایک غیر مسلم تھا، مسلمان بھی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں وہ ہمارے درمیان آیا اور آ کر اس نے ہمیں تین درہم دیے۔ تو جب اس نے ہمیں درہم دیے تو ہم نے اس سے سوال کیا کہ تم تو غیر مسلم ہو اور تم ہم پر خرچ کر رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم مسلمان ہیں، تم غیر مسلم ہو اور ہمارے اوپر تم خرچ کر رہے ہو۔ تو اس نے بڑا کیا کہا، اب توجہ سے سنیے گا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب تورات شریف کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ خرچ کرنا ان لوگوں پر، ان افراد پر جو علم دین سیکھنے اور سکھانے میں مصروف ہوں، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو رات میں کیا ہے کہ سب سے بہترین جگہ جہاں پر خرچ کیا جائے، جہاں پر زیادہ ثواب ملتا ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کہ وہ دین کے طلباء ہیں، علم دین سیکھنے اور سکھانے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں علم دین سیکھنے اور سکھانے پر وقف کر دی ہیں۔ تو فرمایا ان پر مالی خدمت کرنا ان کی، فرمایا یہ کیا ہے؟ سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو اس نے بتایا چونکہ ہمارے ہاں یعنی کہ اہل کتاب کے اندر تو کوئی اس طرح نہیں ہے، کسی کو میں نے نہیں پایا کہ جو اس طرح اس انداز میں علم دین سیکھ رہا ہو۔ تو میں نے تم لوگوں کو دیکھا کہ آپ حضرات جو ہے مسافر بھی ہیں، طلباء ہیں اور علم دین سیکھنے پر مصروف ہیں، تو لہذا میں تمہاری یہ خدمت کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں پھر یہ نہیں، اس نے ہمیں یہ تین درہم دیے اور 40 روز تک وہ ہمیں تین درہم دیتا رہا، یا 40 مرتبہ اس نے ہمیں تین درہم دیے۔ فرماتے ہیں وہ وقت گزر گیا، حال میں ہم نے علم دین حاصل کر لیا، ہم وہ دوست اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے اور علم دین پھیلانے لگے۔
دین کی خدمت کرنے لگے اور اس میں مصروف ہو گئے، اور پھر ایک وقت آیا، ہم دوستوں نے پھر اپنا گروپ بنایا اور پھر ہم نے ارادہ کیا کہ چلو اب حرمین طیبین کی زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوش نصیب قافلہ ہے، کیا ہی خوش بخت یہ گروہ ہے کہ علم دین سیکھنے کے لیے بھی اکٹھے ہو کر گئے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حرمین طیبین مکہ و مدینہ کی زیارتیں کرنے کے لیے وہاں پر بھی اکٹھے قافلہ بنا کر جا رہے ہیں۔ رب تعالی ہم سب کو حرمین طیبین کی عبادت بھاری نصیب فرمائے۔ تو عزیزان محترم، فرمایا کہ ہم تمام دوست وہاں پر چل پڑے، اور جب ہم وہاں پہنچے، جب ہم نے خانہ کعبہ پر نظر ڈالی تو وہ کیفیت کیا تھی، وہ منظر کیا تھا کہ طواف کے دوران ہم نے ایک شخص کو دیکھا، دیکھ کر ہم حیران رہ گئے کہ وہ وہی غیر مسلم تھا کہ دور طالب علمی میں جس نے ہم پر اپنے درہم خرچ کیے تھے، جس نے اپنا مال ہمارے اوپر خرچ کیا تھا۔ یہ تو وہی غیر مسلم ہے جو طواف کعبہ کر رہا ہے۔ تو ہم نے اسے سوال کیا کہ تم تو اہل کتاب تھے، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، طواف کر رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، الحمدللہ، سبحان اللہ، کہا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ پوچھا کہ مسلمان کیسے ہوئے، مسلمان کیسے ہوئے؟ تو جب اس سے پوچھا کہ مسلمان کیسے ہوئے تو اس نے بتایا کہ جب میں نے تم پر خرچ کیا تو پھر ایک رات میں سویا اور میری قسمت جاگ اٹھی، سر کی آنکھیں سو گئی اور میری قسمت انگڑائی لیتے ہوئے جاگ اٹھی، اور کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خواب کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ حکایات و قصص کے اندر یہ واقعہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 201 پر ہے، اور حضرت علامہ محمد بن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو بیان کرنے والے ہیں اپنا واقعہ خود۔ تو فرماتے ہیں اس نے کہا میری قسمت جاگ اٹھی اور میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اور نہ صرف میں نے اسلام قبول کر لیا بلکہ ہمارے گھر کے 17 افراد اور نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت میں آ گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہو گئے۔ پھر کیوں نہ کہیں ہم دو عالم صدقہ پاتے ہیں، دو عالم صدقہ پاتے ہیں میرے سرکار کے در کا، یہی سرکار سے ملتا ہے جو کچھ ہے مقدر کا، دو عالم صدقہ پاتے ہیں میرے سرکار کے در کا، اسی سرکار سے ملتا ہے جو کچھ ہے مقدر کا، بڑے دربار میں پہنچایا مجھ کو میری قسمت نے۔ سبحان اللہ، شاعر کیا کہتا ہے، قربان جائیں، کہتا ہے بڑے دربار میں پہنچایا مجھ کو میری قسمت نے، میں صدقے جاؤں کیا کہنا، میں صدقے جاؤں کیا کہنا میرے اچھے مقدر کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، طالب علم دین کی مالی خدمت کرنے کی فضیلت آپ نے سماعت کی، کیسی نرالی شان ہے۔ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت فضائل ہیں، مگر خاص طور پر جو لوگ دین کی خدمت میں مصروف ہیں، جو علم دین سیکھنے میں مصروف ہیں، جو علم دین سکھانے میں مصروف ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں علم دین سیکھنے اور سکھانے پر وقف کر رکھی ہیں، ان پر صدقہ کرنا، ان کی مالی خدمت کرنا ان کی نرالی ہی شانیں ہیں، نرالی شانیں ہیں۔ آپ قرآن پاک اٹھائیں، 3 پارہ سورہ بقرہ، اس کے اندر صدقات خیرات کے احکام ذکر فرمائے گئے، ان کے فضائل بھی بیان ہوئے۔ تو اس تعلق سے اسلامی جو تعلیمات ہے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ پھر یہ صدقہ و خیرات دینا کس کو ہے، مالی خدمت کرنی کس کی ہے، تو بہت سارے مصرف یعنی کہ خرچ کرنے کی جگہ ہیں، مگر 3 پارے میں اس مقام پر ایک خاص طبقہ، ایک خاص مصرف خرچ کرنے کی جگہ بیان فرمائی گئی ہے،
اور وہ کیا ہے؟ ربکنات مالک ارض السماء۔ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الارض۔ فرمایا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ تفسیر صراط الجنان کے اندر ہے کہ یہ آیات مبارکہ جو ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اہل صفہ ان کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ یہاں نہ ان کا مکان ہے، نہ ان کی رہائش ہے، نہ ان کا کنبہ ہے، نہ ان کا قبیلہ ہے۔ یہ سارا وقت عبادت خداوندی میں گزارتے تھے، علم دین سیکھنے میں گزارتے تھے۔ فرماتے ہیں اہل صفہ کے صرف 2 ہی کام تھے، اہل صفہ کے صرف 2 ہی کام تھے، اور وہ کیا تھے کہ رات کو علم دین حاصل کرنا، علم دین سیکھنا، اور دن کے وقت دین کی خدمت کرنا۔ سبحان اللہ، کیا خوش بخت تھے، کیا خوش نصیب تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ان کے 2 ہی کام تھے، رات کو علم دین سیکھنا اور دن کے وقت علم دین سکھانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، صدقہ خیرات اور مالی خدمات کا بہترین مصرف یہ اہل صفہ ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقف کر دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، فرمایا کہ وہ مشائخ، وہ علماء کرام، طلباء علم دین، وہ مبلغین جنہوں نے اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے وقف کر لیا اور دینی کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ رزق حلال کمانے کی فرصت نہیں پاتے۔ علم دین میں مصروف ہے، دین سیکھنے اور سکھانے پر مصروف ہے، اسلام کو پھیلانے میں مصروف ہے، تو پھر آخر ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے بھی اہل و عیال ہے، ان کے بھی میاں بیوی ہیں، ان کے بھی جو ہے وہ کیا ہے بچے ہیں، اور ان کے بھی بہن بھائی ہیں، ان کے بھی والدین ہیں۔ تو فرمایا ان کو وقت نہیں ملتا کہ وہ رزق حلال کمانے میں مصروف ہوں، بلکہ وہ کیا ہے، وہ سارا وقت علم دین سیکھنے اور سکھانے میں مصروف ہے۔ تو جس طرح اللہ پاک نے خاص طور پر اہل صفہ کی مالی خدمت کرنے کا حکم فرمایا، اسی طرح آج کے دور کے عاشقان رسول جو دین کی خدمت مصروف ہیں، ان کی مالی خدمت بھی ضروری ہے، تاکہ یہ پوری یکسوئی کے ساتھ دین کی خدمت میں مصروف رہ سکیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، یہاں پر ایک نکتے کی بات ہے، وہ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں، ان کی مالی خدمت کرنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو یہ سعادت پاتا ہے، اس سے محبوب خدا مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی وسلم خوش ہوتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں۔ کیا بھی ہم نے واقعہ سنا جس کو حضرت علامہ محمد بن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اپنا واقعہ تو ابھی آپ نے سماعت کیا کہ جس نے دین کے طلباء پر خرچ کیا اپنا مال، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو خواب کے اندر اپنا جو ہے وہ اپنا دیدار کراتے ہیں، اور کو یہ شرف بختے ہیں، اور کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب جو چاہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور یقیناً ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جائیں اور خواب کے اندر زیارت بھی نصیب ہو جائے، تو ہر ایک یہ چاہتا ہے، تو پھر ہر ایک کو چاہیے وہ کیا کرے، علم دین سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے اس کے ساتھ وہ تعاون کرتا رہے، ان سے پیار کرے، ان سے محبت کرے، حسب توفیق رب تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے ان پر خرچ کرے، مالی خدمت ان کی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ فضل و کرم سے اسے یہ سعادت کبھی نہ کبھی ضرور نصیب ہو جائے گی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ہم بھی یہ سعادت پائیں، ان کے کرم سے کیا بعید ہے، کیا خبر کہ ہماری بھی قسمت جاگ جائے، کبھی ہم سوئیں سر کی آنکھیں بند ہوں اور دل کی آنکھیں کھل جائے، کیا خبر ہمیں بھی خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے۔ تو عزیزان محترم، رب تعالی ہم سب کو اس فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ، طلباء کی خدمت کرنے کا ایک اور واقعہ، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟
سلطان محمود غزنوی، اس پر بھی کرم ہو گیا۔ کس طرح؟ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنے دور کے بہت بڑے سلطان اور عاشق رسول ہوئے، سبحان اللہ، بادشاہ اور عاشق رسول، سبحان اللہ۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 باتوں کی حقیقت جاننے میں جستجو رکھتے تھے، 3 باتوں میں۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ تو اس کو یہ جاننے میں جستجو رکھتے تھے کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں۔ دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ کیا میرے والد کا نام سبکتگین ہے یا کہ میں کسی اور کا بیٹا ہوں، تو یہ بھی جاننا چاہتا تھا۔ تیسری بات یہ جاننا چاہتے تھے کہ آیا کہ میں بخشا جاؤں گا یا نہیں، کہ میری بخشش یقینی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ 3 امور تھے، یہ 3 چیزیں تھیں جن کی حقیقت جاننا چاہتا تھا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ فرمایا ایک روز سلطان محمود غزنوی دورے کے لیے جانا ہوا، تو چلتے چلتے رات ہو گئی۔ تو سلطان محمود غزنوی ایک رات سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ ایک خادم نے شمعدان یعنی کہ روشنی کا سامان ہاتھ میں لیے ہوئے لشکر سے آگے چل رہا تھا، لشکر کے لیے روشنی کر رہا تھا، لشکر اس روشنی پر چل رہا تھا، روشنی پھیلی۔ چلتے چلتے کیا ہوا کہ ایک طالب علم کتاب لے کر اپنے گھر سے باہر آیا۔ ایک طالب علم اپنی کتاب لے کر، کہ جب اس نے دیکھا کہ روشنی پھیل گئی ہے، باہر روشنی ہے، اندر اندھیرا تھا، روشنی کا بندوبست نہیں تھا، تو اس نے پڑھنا تھا، مطالعہ کرنا تھا، تو وہ نوجوان، وہ لڑکا، وہ دین کا طالب علم، اس نے کتاب اٹھائی اور باہر روشنی میں آ گیا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے جب یہ دیکھا کہ اس روشنی کو دیکھ کر یہ طالب علم اپنی کتاب لے کر یہاں پر آیا، تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لشکر کو حکم دے دیا کہ یہیں پر ٹھہر جاؤ، اور اپنے لشکر کو روکے رکھا جب تک اس طالب علم نے اپنی کتاب کو بند نہیں کیا، جب تک اس کا مطالعہ مکمل نہیں ہوا، جب تک اس نے کتاب بند نہیں کی، جب تک وہ وہاں سے نہیں چلا گیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بھی سلطان ہو کر رکے رہے اور اپنے تمام قافلے کو روک کر رہا، صرف اور صرف اس غرض سے کہ اس روشنی پر یہ مطالعہ کر سکے، یہ اپنا سبق پڑھ سکے، اپنا سبق یاد کر سکے۔ اتنی خدمت کی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ فرمایا پھر سلطان محمود غزنوی جب گھر چلا گیا، رات ہوئی، گھر گیا، رات کو سویا اور آنکھ لگی اور اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ خواب کے اندر کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ ایسا جملہ تھا کہ جس میں سلطان محمود غزنوی کے 3 سوالوں کے جوابات موجود تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، میرے وارث کی خدمت کی وجہ سے اللہ پاک نے تجھے بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل سے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام زندہ بھی ہیں اور امت کے احوال بلکہ دلی خیالات سے بھی واقف ہیں، دلی خیالات سے واقف تھے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر یہ بات تھی، یہ خیالات اس کے دل میں تھے کہ میرے باپ کا نام سبکتگین ہے یا کوئی اور میرا باپ ہے، اور العلماء ورثۃ الانبیاء سے مراد کون لوگ ہیں، اور میری بخش یقینی ہے یا نہیں ہے، میں بخشا ہوا ہوں یا نہیں ہوں۔ تو اس کے یہ دلی خیالات تھے۔ لیکن قربان جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب خواب میں تشریف لے کر آتے ہیں تو خواب کے اندر ان کے 3 سوالوں کے جواب ایک ہی جملے میں ارشاد فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، 3 باتوں کا اس کو علم ہو گیا۔ پہلے نمبر پر فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے۔ اس سے سلطان کو معلوم ہو گیا کہ میں واقعی سبکتگین کا ہی بیٹا ہوں، میرا باپ کوئی اور نہیں ہے بلکہ سبکتگین ہی ہے۔ دوسری بات کیا تھی؟ فرمایا کہ تو نے میرے وارث کی خدمت کی،
اس سے انہیں سچے عقائد کے حامل عاشقان رسول علماء کی پہچان ہو گئی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء سے مراد یہ دین کے طلباء ہیں، یہ علماء کرام ہیں جو علم دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں، یہ عالم دین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور نبیوں کے وارث ہیں۔ فرمایا کہ تیسری بات کیا تھی کہ اللہ پاک نے تجھے یہ خدمت کرنے پر بخش دیا ہے، اب اس کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ بخشے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ، پھر ہم کیوں نہ کہیں امت کے حال سے وہ آگاہ ہر گھڑی ہے، امت کے حال سے وہ آگاہ ہر گھڑی ہے، خوابوں میں آ رہے ہیں بگڑی بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بول دیجئے، مل کر بول دیجئے، خوابوں میں آ رہے ہیں بگڑی بنا رہے ہیں، امت کے حال سے آگاہ وہ ہر گھڑی ہے، خوابوں میں آ رہے ہیں بگڑی بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر بھی ایسا بے مثال کلام فرماتے ہیں، خواب کے اندر ایسا بے مثال کلام فرماتے ہیں کہ ایک ہی جملے کے اندر اس کے 3 مسئلے سلطان کے حل فرما دیے، پھر ان کے کلام ذیشان کی کیا شان ہوگی؟ یہ تو خواب کا عالم ہے نا، تو ان کے کلام کی کیا شان ہوگی؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل زبان قادر الکلام تو بہت ہیں، کلام کرنے پر قادر تو بہت سارے ہیں، ان کے کلام اعتراض کرنے والے بھی بہت سارے ہیں، کلام کرنے والے بہت ہیں، بولنے والے بہت ہیں، اور پھر ان پر اعتراض کرنے والے بھی، ان کے کلام پر نکتہ چینی کرنے والے بھی بہت سارے ہیں، مگر آپ کے کلام پر، آپ کے بیان پر قربان جاؤں، اس کلام پر نہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نکتہ چینی کر سکتا ہے۔ یہ بیان تو ایسا بیان ہے کہ جس کا جواب نہیں، آپ کے کلام کا، آپ کے بیان کا کوئی جواب نہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دین کی مالی خدمت کیا کرے۔ کیا خبر ہم پر بھی کرم ہو جائے، جیسے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پر کرم ہو گیا، ہو سکتا ہے ہماری بھی بگڑی بن جائے، ہم پر بھی کرم ہو جائے اور ہم سوئیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہو جائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دین کے طلباء کے ساتھ یہ تعاون کرتے رہیں، حسب توفیق ان کی مالی خدمت کرتے رہیں، تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف حاصل کر سکے۔ تو عزیزان محترم، دنیا میں ایسا کرم نہ بھی ہوا، آخرت تو آنی ہی آنی ہے، آخرت تو آنی ہی آنی ہے، قبر میں اترنا ہی اترنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ قبر و آخرت میں اس کا اجر و ثواب ضرور مل کر رہے۔ دین کے طلباء کی شان، ان کا مقام مرتبہ دیکھیے، اور اس واقعے سے اندازہ لگائیے گا کہ حاکم وقت نے طلباء علم دین سے معذرت کی۔ حضرت ابو حسن فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم مشہور محدث حضرت حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، ان کے پاس پڑھا کرتے تھے، علم دین سیکھا کرتے تھے، علم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو ایک بار انہوں نے، حضرت حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے جو ہے وہ اپنا طالب علمی کا ایک واقعہ میں سنایا، اور فرماتے ہیں کہ جب ہمیں علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا تو اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں ہم علم دین سیکھنے کے لیے چند دوست مل کر ایک مقام پر گئے اور ہم تلاش کرنے لگے ایسا استاد، ایسا ماہر جو ہمیں علم دین سکھائے، جس سے علم دین ہم حاصل کر سکیں اور علم دین سیکھ کر دین کی خدمت کر سکیں۔ تو فرماتے ہیں ہم نے آخرکار بڑی تلاش کے بعد ہم نے وہ جگہ مصر کے اندر پا لی، اور وہاں پر ہم نے بہت بڑے ماہر قابل استاد کے پاس علم دین سیکھنا جو وہ شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں ہم وہاں پر علم دین سیکھا کرتے تھے، وہ ہمیں سبق
پڑھایا بھی کرتے تھے، ہمیں لکھوایا کرتے تھے۔ ہم سب دوست ایک مسجد میں رہتے تھے، پردیس تھا، غربت تھی، تنگ دستی کا عالم تھا، کوئی ہماری مشقتوں اور ہماری تکلیفوں سے واقف نہیں تھا، کیونکہ ہم علم دین کے مسافر تھے، علم دین کے طالب علم تھے۔ ہم نے کبھی کس کے سامنے ہم نے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، کسی کے سامنے اپنے حالات نہیں سنائے تھے، ہم لوگوں کے سامنے اپنا رویا نہیں رویا کرتے تھے، ہم اپنی مصیبتوں کو برداشت کر رہے تھے، اپنی تکالیف کو خاموشی کے ساتھ برداشت کر رہے تھے۔ لیکن حضرت حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی بھوک کے عالم میں چوتھا دن بھی آ گیا، آخر اب ہمیں کیا ہوا کہ ہمیں کمزوری ہونا شروع ہو گئی کہ 3 دن بھوکے رہے، 3 راتیں بھی بھوک سے رہے، اور چوتھا دن شروع ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے ایک کونے میں گیا اور وہاں جا کر میں نے نماز شروع کی، اور نماز کے بعد دعا کی، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا۔ ابھی دعا سے فارغ ہی ہوا تھا کہ مسجد کے اندر ایک نوجوان داخل ہوا، اس نے پوچھا حسن بن سفیان کون ہے؟ اب چند دوست تھے نا، اس نے پوچھا بتاؤ تم میں حسن بن سفیان کون ہے؟ تو میں نے کہا میں ہوں۔ تو نوجوان بولا کہ ہمارے اس شہر کے حاکم جس کا نام طولون ہے، آپ کے لیے یہ کھانا بھجوایا ہے اور آپ کے لیے یہ مال خدمت بھی بھجوائی ہے۔ تو میں حیرانی سے میں نے پوچھا کہ حاکم کو کیسے معلوم ہوا کہ ہمارے معاملات اس طرح چل رہے ہیں؟ حاکم کو کیسے معلوم ہوا؟ تو خادم نے بتایا کہ میں تو غلام ہوں، خادم ہوں۔ صبح مجھے حاکم نے بلایا اور کہا کہ فلاں علاقے میں فلاں مسجد کے اندر چلے جاؤ، وہاں حسن بن سفیان اور اس کے چند دوست ہیں، وہ علم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، وہ 3 دن اور 3 راتوں سے بھوکے ہیں، آج چوتھا دن کو شروع ہو گیا ہے، جاؤ جا کر ان کو یہ کھانا بھی پیش کرو، ان کی مالی خدمت بھی پیش کرو، اور ان سے جا کر کہو کہ میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، خود بھی حاضر ہو کر معافی مانگوں گا کہ تم میرے شہر میں ہو اور مجھے تمہاری حالت کا علم نہ ہو سکا، میں معذرت خواہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، اور ضرور میں حاضر خدمت بھی ہوں گا۔ تو کہا یہ کہہ کر وہ نوجوان خادم چلا گیا۔ تو کچھ دیر بعد، کچھ لمحوں بعد، کچھ دنوں بعد پھر وہ حاکم وقت طولون بادشاہ وہ بھی جو ہے وہ تشریف لے آیا اور ہمارے پاس آیا، ہمارے پاس آ کر اس نے ہم سے معافی مانگی اور معذرت کی، اور جب ہم نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، ایک گھوڑ سوار آیا اور اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے آ کر میرے پاؤں پر نیزہ مارا اور کہا حاکم وقت حاکم ہو کر یہاں آرام اور سکون کے ساتھ سویا ہوا ہے، اور دین کے طلباء، دین حاصل کرنے والے طلباء، علم دین سیکھنے والے فلاں جگہ پر فلاں مسجد میں حسن بن سفیان کے ساتھ ہیں چند دوست، اور وہاں پر وہ 3 دن اور 3 راتوں سے بھوکے ہیں، تمہیں ان کی خبر نہیں؟ تو فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا بتائیں آپ کون ہیں؟ تو اس نے بتایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہوں، لہذا اٹھو اور جا کر ان کی خدمت کرو۔ تو یہ کہا اور میری آنکھوں سے جو ہے وہ اوجھل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ عیون الحکایات کے اندر یہ واقعہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، حصہ اول اور صفحہ نمبر 181 سے لے کر 84 تک۔ تو اس کا یہ خلاصہ تھا۔ تو عزیزان محترم، علم دین حاصل کرنے والوں کی، طلباء کی، علم دین کی خدمت کرنے والوں کی، علم دین حاصل کرنے والوں کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، بہت بڑا، بلکہ ہمارے سب صالحین، ہمارے بزرگوں کا بھی طریقہ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے خاص شاگرد ہیں اور فقہ حنفی کے ائمہ میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک کا، آپ اہل علم لوگوں کے ساتھ جو علم دین سیکھنے اور سکھانے پر مصروف تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کیا کرتے تھے، ان کا مالی تعاون کیا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے اور اس کام میں پیش رہا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ جناب اور لوگ بھی ہیں حقدار، آپ سب کو ایک ساتھ کیوں نہیں کر چلتے، سب کے ساتھ برابری والا سلوک کیوں نہیں کرتے، آپ نے خاص طبقے پر عنایت کرتے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں انبیاء کرام کے بعد، صحابہ کرام کے بعد، اہل بیت اطہار کے بعد کسی اور کو ان علماء سے افضل نہیں سمجھتا۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور ان کے بعد جو مقام مرتبہ ہے وہ علماء کرام کا ہے، وہ دین کے طلباء کا ہے، دین سیکھنے اور سکھانے والوں کا ہے، تو لہٰذا میں ان پر خرچ کرتا ہوں، اور کہا کہ ان پر خرچ کرنا چاہیے کہ اگر کسی ایک طالب علم کا، کسی ایک استاد کا، کسی ایک شیخ کا، اگر کسی ایک محدث کا دھیان جو ہے وہ روزگار کی طرف، اپنی حاجات کی طرف، بس تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کی طرف اگر بٹا تو وہ صحیح معنی میں علم دین کی خدمت نہیں کر سکے۔
دین صحیح معنی میں سیکھ نہیں سکے گا، صحیح معنی میں دین سکھا نہیں سکے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل سے ہمیں سبق ملتا ہے، ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ علم دین سیکھنے سکھانے پر معنی جو ہے وہ خدمت کرنی چاہیے، تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ تمام چیزوں سے وہ بے خبر ہو کر وہ کیا کرے، علم دین سیکھیں اور اس کو سکھانے میں مصروف رہے۔ اور یہی سب سے افضل و اعلیٰ ہے صدقہ کرنے کا، یہی مصرف، یہی جگہ ہے۔ رب تعالی ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 28واں پارہ سورہ صف، اس کے اندر رب کائنات نے ایک انوکھی تجارت کا ذکر فرمایا ہے، تجارت، اور وہ بھی انوکھی تجارت۔ کیا فرمایا؟ خالق کائنات مالک عبد السماء ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، کیا میں ایسی تجارت پر تمہاری رہنمائی نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ ایسی چیز تمہیں بتاتا ہوں، ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جس کو اپنانے سے، جو تجارت کرنے سے تمہیں عذاب سے وہ تجارت بچا لے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے۔ یہاں پر پہلے تو یہ دیکھیے کہ رب کائنات نے تجارت فرمایا ہے۔ تجارت کیا ہوتی ہے؟ ہم تجارت کس کو کہتے ہیں؟ تجارت خرید و فروخت کا نام ہے، کوئی چیز دینا، کوئی چیز لینا، خرید و فروخت، بائع و شراء، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تجارت کہتے ہیں۔ کتنی رب تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ رب تعالیٰ اس کو تجارت فرما رہا ہے۔ ہمارے ساتھ جو معاملہ فرمایا جا رہا ہے، جس طرح ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے، جس چیز سے ہم دردناک عذاب سے بچ جائیں گے، رب کائنات خالق ارض و سماء اس چیز کو تجارت فرما رہے ہیں۔ تجارت فرمایا کہ ویسے ہمارے پاس اپنا ہے کیا؟ ہمارے پاس اپنا کیا ہے؟ ہمیں پیدا کیا اللہ پاک نے، یہ جان دی ہے اللہ پاک نے، ہاتھ دی اللہ پاک نے، مال دی اللہ پاک نے، توفیق بخشی اللہ پاک نے، سب کچھ اللہ پاک کا ہی دیا ہوا ہے، ہمارے پاس اپنا تو کچھ نہیں ہے۔ جب یہ جان رب تعالیٰ کی عطا کردہ ہے تو پھر اس کے اندر جو کچھ بھی رب تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائی ہیں دنیا جہاں کی، وہ سب کچھ رب تعالیٰ کا ہی ہے، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے۔ پھر بھی فرمایا تجارت، پھر بھی تجارت فرمایا کہ اس تجارت کو اپنا لو، اس پر قائم ہو جاؤ، یہ تجارت کر لو تو تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ اب سنیے وہ انوکھی تجارت کون سی ہے جس کو تجارت فرمایا گیا؟ وہ انوکھی تجارت ہے کیا؟ وہ کون سی تجارت ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مزید آگے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ فرمایا اس میں کرنا کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اس انوکھی تجارت میں کیا کرنا ہے؟ تجارت فرمایا، اور تجارت میں کرنا کیا ہے؟ فرمایا تجارت میں 2 کام کرنے ہیں، زیادہ نہیں، صرف 2 کام کرنے ہیں۔ اور وہ تجارت میں 2 کام کون سی ہیں؟ پہلا فرمایا کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانا۔ یہ نعمت تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں حاصل ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں،
وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہم اللہ پاک پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے محبوب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ دوسرا کام کیا فرمایا؟ پہلا کام تو ایمان لانا اللہ رسول پر، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ فرمایا دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ دین کی مالی اور جانی خدمت کرنی ہے، جتنا ہو سکے حسب توفیق دین کی خدمت کرنی ہے، دین کو وقت دینا ہے، جتنا بن پڑے مالی خدمت کرنی ہے۔ یہاں ایک ایمان افروز اور بات بھی جو قابل غور ہے، ایمان افروز بات، اس کو بھی توجہ سے سن لیجئے۔ ہم مارکیٹ جائیں نا، کیونکہ تجارت فرمایا گیا تو مارکیٹ جائیں تو ہر چیز کی قیمت مقرر ہے۔ فرمایا کہ ایک چیز کتنے کی ہے؟ یہ 1000 روپے کی ہے، فلاں چیز کتنے کی ہے؟ یہ 1500 کی ہے۔ اب جس کے پاس 1000 ہے تو وہ چیز خرید سکتا ہے، جس کے پاس 1500 ہے تو وہ چیز خرید سکتا ہے، جس کے پاس 100 روپیہ بھی کم ہے تو وہ چیز نہیں خرید سکتا۔ صرف وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے، اس کو اپنی نگاہوں میں، آنکھوں میں سما سکتا ہے، اس شکل و صورت کو، اس نعمت کو اپنے آنکھوں میں بٹھا سکتا ہے، ورنہ اس کو خرید نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس 150 روپے کم ہے، اس کے پاس 1000 یا 1500 روپیہ موجود نہیں ہے اس کی جیب کے اندر، تو اب وہ کیا ہے؟ اس چیز سے، اس نعمت سے محروم ہو جائے گا، وہ نہیں خرید سکتا، اس کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر واپس گھر کو جانا پڑے گا۔ لیکن قربان جائیں، فرمایا کہ یہاں پر کسی چیز کی کوئی قید نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ تم 1000 ہی دو، یہ نہیں ہے کہ تم 1500 ہی دو، اس سے کم ہے تو تم یہ تجارت نہیں کر سکتے، تم حسرت بھری نگاہوں سے واپس لوٹ جاؤ، تم تجارت کرنے کے قابل نہیں۔ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تجارت تو ایسی تجارت ہے، اگر تمہارے پاس صرف 10 روپے کی توفیق ہے تو اس کے ساتھ بھی تجارت کر سکتے ہو، صرف تمہارے پاس 100 روپے ہیں تو اس کے ساتھ بھی تجارت کر سکتے ہو، صرف تمہارے پاس 1000 1500 ہے اس کے ساتھ بھی تجارت کر سکتے ہو۔ یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، بغیر شرائط، بغیر قیودات کے۔ فرمایا تم حسب توفیق جو تم سے ہو سکے اس کے ساتھ تم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے یہ تجارت کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اگر ہم یہ تجارت اپنا لیں، ایمان تو ہم لے آئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں مالی اور جانی خدمت کرنا شروع کر دیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ تجارت میں یہی اصول ہے کہ بندہ پیسہ لگاتا ہے، یہ کرتا ہے، فلاں فل کرتا ہے، تو اس کو فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ اس کو منافع کیا ملے گا؟ پرافٹ اس کو کیا ملے گا؟ آخر اس کو کیا انعام ملے گا؟ تو فرمایا یہ انوکھی تجارت جسے رب تعالیٰ نے تجارت خود فرمایا جو یہ کرے گا اس کو 3 انعام ملیں گے۔ کتنے انعام ملیں گے؟ 3 انعام ملیں گے۔ فرمایا کہ انوکھی تجارت کا پہلا انعام کیا ہے؟ پہلا انعام یہ ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یہ اس کا پہلا انعام ہے انوکھی تجارت کرنے کا، یعنی دین اسلام کی مالی اور جانی خدمت کی، تو اس کا پہلا انعام کیا ملا؟ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ گناہ بخش دینے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ گناہ معاف ہو جانے کا مطلب جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ۔ قیامت کے دن جب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، وہ دن جو 50,000 سال کا دن ہے، اور قیامت کی شدید گرمی، میزان رکھ دیا جائے گا، ایک ایک عمل کا حساب ہوگا۔ اس وقت اگر اعمال نامے میں گناہ نکل آئے، ان گناہوں کی معافی نہ مل سکی، گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا، تو جہنم میں جانا پڑے گا، جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا۔ مگر قربان جائیے، فرمایا یہ انوکھی تجارت کر لو، اللہ رسول پر ایمان لے آؤ،
رب تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اس کے مال میں سے، اس کی عطا کردہ مال میں سے مالی خدمت کرو، جانی خدمت کرو، تو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جب گناہ بخش دیے جائیں گے تو پھر جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا اور جنت کے میں داخلہ مل جائے گا۔ یہ تین انعام انوکھی تجارت کے 3 انعامات میں سے پہلا انعام تھا۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ توجہ فرمائیے، دوسرا انعام کیا ہے اس انوکھی تجارت کا؟ دوسرا انعام خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ خالق کائنات مالک ارض و سما نے ارشاد فرمایا، اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، ان باغوں میں داخل فرمائے گا، من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، پاکیزہ رہائش و مساکن طیبہ، پاکیزہ رہائش گاہوں میں، فی جنات عدن، جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہے، ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، وہ جنت جہاں ایسی نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ اس کا خیال کسی کے دل پر گزرا۔ وہ جنت جہاں کوئی چیز بھی ناخن کے برابر اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان جگمگا اٹھے، زمین و آسمان روشن منور ہو جائے۔ وہ جنت جس کا ایک کوڑا یعنی کہ چابک رکھنے کی جگہ پوری دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اتنی جگہ بھی مل جائے کہ جہاں پر چابک رکھا جاتا ہے، وہ بھی دنیا جو کچھ اس میں ہے وہ سب سے بہتر افضل ہے۔ وہ جنت جس کی دیواریں سونے کی اور چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی ہے تو ایک اینٹ چاندی کی ہے، جس کا گارا مشک کا ہے، جس کی زمین زعفران کی ہے، جس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہے۔ وہ جنت جس کی تمام نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، وہ کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ جو بندہ یہ انوکھی تجارت کرے کہ دین کی جانی مالی خدمت کرے، ارشاد فرمایا اسے جنتوں میں سے بھی اعلیٰ جنت یعنی کہ جنت عدن میں مقام عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے جی دوسرا انعام، دین اسلام کی خدمت کرنا، جانی مالی تعاون کرنا، یہ دوسرا انعام ہے۔ 3 انعام کا ذکر کیا تھا، تو تیسرا انعام کیا ہے؟ سنیے انوکھی تجارت کا تیسرا انعام یہ ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک دوسری نعمت تمہیں دے گا جسے تم پسند کرتے ہو۔ تیسرے انعام میں ایک ایسی چیز ہے کہ جسے تم پسند کرتے ہو، جسے تم محبوب رکھتے ہو، جس کی طرف تمہارا دل جلدی مائل ہو جاتا ہے، اور وہ انعام کیا ہے؟ فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب، وہ اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح ہے۔ یعنی کہ اس انوکھی تجارت کا تیسرا انعام یہ ہے کہ دنیا میں اللہ پاک کی خاص مدد بھی نصیب ہوگی اور ان قریب کامیابیوں سے بھی نوازا جائے گا۔ کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی، ہر مقام پر، ہر میدان میں، ہر اچھی جگہ پر تمہیں کیا ہوگا؟ سر بلندی ملے گی، تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، غور فرمائیے، صرف 2 ہی کام کرنے ہیں۔ پہلا ایمان، یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم نے حاصل کیا ہوا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے
کہ دین کی جانی اور مالی خدمت کرنی ہے، بدلے میں جو کچھ بھی ملے گا، جو بھی آپ نے سماعت کیا، اس کی سوا باقی رہ کا گیا ہے۔ گناہ بخش دیے جائیں گے، جہنم سے چھٹکارا مل گیا، جنت نصیب ہو گئی، اللہ راضی ہو گیا، اس کا رسول راضی ہو گیا، جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں حاصل ہو گئیں، تو باقی کیا بچ گیا؟ جہنم سے جب چھٹکارا مل گیا، جنت عطا کر دی گئی، تو اس کے بعد باقی کچھ نہیں بچتا۔ رب تعالی ہم سب کو ان انوکھی تجارت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اپنانے کے بعد یہ جو 3 انعامات جن کا ذکر فرمایا گیا سورہ صف کے اندر، رب تعالی ہمیں یہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، دین کی مالی خدمت ضرور کیجیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دین کے لیے اپنی مالی خدمات پیش کریں۔ یہ صرف ذہن بنانے کی بات ہے، ورنہ دین کی راہ میں مال دینے سے بندہ غریب نہیں ہو جاتا۔ اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں دین کے نام پر دوں گا، اپنا مال دے دوں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا، نہیں، فرمایا کہ دین کے نام پر دینے سے کوئی غریب نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کا مال اس کو دگنا چگنا مل جاتا ہے۔ رب تعالیٰ اس کا مال اس کو بڑھا چڑھا کر واپس فرماتا ہے۔ صرف سمجھنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ مال ہے کس کا؟ یہ ہمارا مال کہاں سے ہے؟ یہ مال ہمیں کس نے دیا ہے؟ یہ رب تعالیٰ کی عطا کردہ مال ہے۔ تو رب تعالیٰ کا دیا ہوا مال، اس میں سے بھی کچھ اگر راہ خدا میں رب تعالیٰ کی رضا کے لیے اسی کی راہ میں دے دیں گے تو کیا ہم غریب ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ وہ مال ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہی مال جو راہ خدا میں ہم نے خرچ کیا ہے، اسی مال کے ذریعے سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، اسی مال کے ذریعے سے ہمیں کیا کیا انعامات ملتے ہیں عزیزان محترم۔ اور اب تعالیٰ اس مال کو کس طرح ہمیں واپس فرماتا ہے؟ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 245 کے اندر رب کائنات کا ارشاد ہے، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ فرمایا کہ ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے۔ مال دیا ہوا کس کا ہے؟ رب کائنات کا۔ مال اسی کا دیا ہوا ہے۔ اور سرکار غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ حضرت غوث پاک سرکار فرماتے ہیں انتم وکلاء علی ہذہ الاموال۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا تم اس مال کے وکیل ہو، تم اس مال کے وکیل ہو، تمہیں وکیل بنایا گیا ہے۔ وکلاء میں تمہارا شمار ہوتا ہے، تم اس کے حقیقی مالک نہیں ہو، اس کا مالک تو رب تعالیٰ کی ذات ہے، تمہیں یہ دیا ہے تو تم اس کے وکیل ہو۔ مثال کے طور پر ہم کسی کو 200 روپیہ دیں اور کہیں کہ بازار سے فلاں چیز لے آؤ، 200 روپیہ دیں اور کہیں کہ بازار چلے جاؤ اور فلاں سے وہ چیز لے آؤ، تو وہ شخص جسے ہم نے پیسے دیے یہ 200 کا مالک نہیں ہے، ہم نے اس کو 200 روپے دے دیے ہیں، کہا کہ بازار جاؤ فلاں چیز لے کر آؤ، تو آپ 200 اس کی جیب میں چلے گئے تو کیا وہ اس کا مالک بن گیا؟ نہیں، وہ اس کا مالک نہیں بنا، مالک اس کے ہم ہی ہیں، وہ 200 روپے ہمارے ہی ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کو وکیل بنایا ہے کہ یہ 200 کا مالک نہیں ہے، وکیل ہے، وہی چیز لا سکتا ہے جو ہم نے کہی ہے۔ اسی طرح ہم سب اس دنیا میں مال و دولت کے مالک نہیں ہیں، بلکہ اس کے وکیل ہیں۔ اصل مالک اللہ پاک ہے۔ اس مال کا اصل مالک کون ہے؟ بولیے، اللہ پاک ہے۔ وکیل سے جو مال واپس لیا جاتا ہے وہ قرضہ نہیں ہوتا، وہ تو مالک کی چیز ہوتی ہے جو اسے واپس لوٹائی جاتی ہے۔ مالک نے چیز دی ہے تو جب اس کا جی چاہے، جب وہ لینا چاہے وہ لے سکتا ہے، تو جو اس نے دیا اس نے واپس لیا۔
اس کو قرضہ نہیں ہوتا، وہ تو مالک کی چیز ہوتی ہے جو اسے واپس لوٹائی جاتی ہے، مگر اللہ پاک کی عنایت، اس کی رحمت اور ذرا نوازی تو دیکھیے۔ ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ تم میں ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ مال بھی اسی کا ہے، ہمیں وکیل بنایا ہے، لیکن پھر بھی فرما رہا ہے تم میں کوئی جو رب تعالیٰ کو اچھا قرض دے؟ علماء فرماتے ہیں اس جگہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا گیا۔ اس سے یہ بات دل میں بٹھانا مقصود ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوتا اور اس کا واپسی کا مستحق ہے، ایسے ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس کا خرچ کرنے کا بدلہ یقیناً پائے گا، اور وہ بھی معمولی نہیں بلکہ کیا فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، فرمایا تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے گا، بہت گنا بڑھا دے گا۔ حضرت عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی بزرگ گزرے ہیں، آپ کو کسی نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو ایک نیکی کے بدلے 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مومن بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، یعنی اگر 1 روپیہ راہ خدا میں صدقہ کیا تو اس کا یہ ثواب بڑھا کر 10 لاکھ گنا ملتا ہے۔ حضرت عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے یہ نہیں کہا، میں نے تو کہا تھا اللہ پاک بندہ مومن کو ایک نیکی کے بدلے میں 20 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 20 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی کیسی کرم نوازی ہے، مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، اور اگر ہم اس کی راہ میں خرچ کریں مال بھی محفوظ ہے، ثواب بھی ایسا کہ گنتی اور حساب میں نہ آ سکے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پھر بخل نہ کریں، ہم کنجوسی نہ کریں، ہم بخیل نہ بنیں، بلکہ راہ خدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اسی کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ کی کرم نوازیوں کا ذرا اندازہ تو لگائیے کہ رب تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے۔ حضرت عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک تابعی بزرگ گزرے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ مومن ایک نیکی کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس ایک نیکی کا اس کا ثواب 10 لاکھ گنا عطا فرماتا ہے، یعنی کہ راہ خدا میں اگر 1 روپیہ خرچ کیا تو رب تعالیٰ اس کے 1 روپے کے ثواب کو اتنا بڑھاتا ہے کہ 10 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو سنا اور اپنے ذہن میں رکھ لیا، اور جب مدینہ منورہ کی پاک حاضری نصیب ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور وہاں جا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، آپ کی طرف سے مجھے ایسی روایت مجھ تک پہنچی ہے کہ آپ نے ایسا کچھ فرمایا کہ کوئی بندہ مومن ایک نیکی کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی ایک نیکی کو اتنا بڑھاتا ہے کہ 10 لاکھ گنا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ میں نے ایسا تو نہیں کہا تھا، میں نے ایسا تو نہیں کہا تھا کہ ایک نیکی جو ہے اس کا ثواب 10 لاکھ کے برابر ملے گا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تو یہ کہا تھا کہ ایک نیکی کا ثواب 20 لاکھ کے برابر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے، کیسا پیارا انداز ہے، اور کتنا رب تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، کتنی کرم نوازی ہے۔ رب تعالیٰ کا مال اسی کا دیا ہوا ہے، اور اسی کے مال میں سے اسی کے راہ میں اگر 1 روپیہ صدقہ کرتے ہیں تو رب تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے کہ اس کا ثواب 20 لاکھ گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ دین کے طلباء کی شان، ان کا مقام مرتبہ دیکھیے، اور اس واقعے سے اندازہ لگائیے گا کہ حاکم وقت نے طلباء علم دین سے معذرت کی۔ حضرت
ابو حسن فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم مشہور محدث حضرت حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، ان کے پاس پڑھا کرتے تھے، علم دین سیکھا کرتے تھے، علم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو ایک بار انہوں نے حضرت حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے جو ہے وہ اپنا طالب علمی کا ایک واقعہ میں سنایا، اور فرماتے ہیں کہ جب ہمیں علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا تو اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہوا، فرماتے ہیں ہم علم دین سیکھنے کے لیے چند دوست مل کر ایک مقام پر گئے اور ہم تلاش کرنے لگے ایسا استاد، ایسا ماہر جو ہمیں علم دین سکھائے، جس سے علم دین ہم حاصل کر سکیں اور علم دین سیکھ کر دین کی خدمت کر سکیں۔ تو فرماتے ہیں ہم نے آخرکار بڑی تلاش کے بعد ہم نے وہ جگہ مصر کے اندر پالی، اور وہاں پر ہم نے بہت بڑے ماہر قابل استاد کے پاس علم دین سیکھنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں ہم وہاں پر علم دین سیکھا کرتے تھے، وہ ہمیں سبق پڑھایا بھی کرتے تھے، ہمیں لکھوایا کرتے تھے۔ ہم سب دوست ایک مسجد میں رہتے تھے، پردیس تھا، غربت تھی، تنگ دستی کا عالم تھا، کوئی ہماری مشقتوں اور ہماری تکلیفوں سے واقف نہیں تھا، کیونکہ ہم علم دین کے مسافر تھے، علم دین کے طالب علم تھے۔ ہم نے کبھی کس کے سامنے ہم نے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، کسی کے سامنے اپنے حالات نہیں سنائے تھے، ہم لوگوں کے سامنے اپنا رویا نہیں رویا کرتے تھے، ہم اپنی مصیبتوں کو برداشت کر رہے تھے، اپنی تکالیف کو خاموشی کے ساتھ برداشت کر رہے تھے۔ لیکن حضرت حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی بھوک کے عالم میں چوتھا دن بھی آ گیا، آخر اب ہمیں کیا ہوا کہ ہمیں کمزوری ہونا شروع ہو گئی کہ 3 دن بھوکے رہے، 3 راتیں بھی بھوک سے رہے، اور چوتھا دن شروع ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے ایک کونے میں گیا اور وہاں جا کر میں نے نماز شروع کی، اور نماز کے بعد دعا کی، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا۔ ابھی دعا سے فارغ ہی ہوا تھا کہ مسجد کے اندر ایک نوجوان داخل ہوا، اس نے پوچھا حسن بن سفیان کون ہے؟ اب چند دوست تھے نا، اس نے پوچھا بتاؤ تم میں حسن بن سفیان کون ہے؟ تو میں نے کہا میں ہوں۔ تو نوجوان بولا کہ ہمارے اس شہر کے حاکم جس کا نام طولون ہے، آپ کے لیے یہ کھانا بھجوایا ہے اور آپ کے لیے یہ مال خدمت بھی بھجوائی ہے۔ تو میں حیرانی سے میں نے پوچھا کہ حاکم کو کیسے معلوم ہوا کہ ہمارے معاملات اس طرح چل رہے ہیں؟ حاکم کو کیسے معلوم ہوا؟ تو خادم نے بتایا کہ میں تو غلام ہوں، خادم ہوں۔ صبح مجھے حاکم نے بلایا اور کہا کہ فلاں علاقے میں فلاں مسجد کے اندر چلے جاؤ، وہاں حسن بن سفیان اور اس کے چند دوست ہیں، وہ علم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، وہ 3 دن اور 3 راتوں سے بھوکے ہیں، آج چوتھا دن کو شروع ہو گیا ہے، جاؤ جا کر ان کو یہ کھانا بھی پیش کرو، ان کی مالی خدمت بھی پیش کرو، اور ان سے جا کر کہو کہ میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، خود بھی حاضر ہو کر معافی مانگوں گا کہ تم میرے شہر میں ہو اور مجھے تمہاری حالت کا علم نہ ہو سکا، میں معذرت خواہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، اور ضرور میں حاضر خدمت بھی ہوں گا۔ تو کہا، یہ کہہ کر وہ نوجوان خادم چلا گیا۔ تو کچھ دیر بعد، کچھ لمحوں بعد، کچھ دنوں بعد پھر وہ حاکم وقت طولون بادشاہ وہ بھی جو ہے وہ تشریف لے آیا اور ہمارے پاس آیا، ہمارے پاس آ کر اس نے ہم سے معافی مانگی اور معذرت کی، اور جب ہم نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، ایک گھوڑ سوار آیا اور اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے آ کر میرے پاؤں پر نیزہ مارا اور کہا حاکم وقت حاکم ہو کر یہاں آرام اور سکون کے ساتھ سویا ہوا ہے، اور دین کے طلباء، دین حاصل کرنے والے طلباء، علم دین سیکھنے والے فلاں جگہ پر فلاں مسجد میں حسن بن سفیان کے ساتھ ہیں چند دوست، اور وہاں پر وہ 3 دن اور 3 راتوں سے بھوکے ہیں، تمہیں ان کی خبر نہیں؟ تو فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا بتائیں آپ کون ہیں؟ تو اس نے بتایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہوں، لہذا اٹھو اور جا کر ان کی خدمت کرو۔ تو یہ کہا اور میری آنکھوں سے جو ہے وہ اوجھل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ عیون الحکایات کے اندر یہ واقعہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، حصہ اول اور صفحہ نمبر 181 سے لے کر 84 تک، تو اس کا یہ خلاصہ تھا۔ تو عزیزان محترم، علم دین حاصل کرنے والوں کی، طلباء کی، علم دین کی خدمت کرنے والوں کی، علم دین حاصل کرنے والوں کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، بہت بڑا، بلکہ ہمارے سب صالحین نے، ہمارے بزرگوں کا بھی طریقہ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے خاص شاگرد ہے، اور فقہ حنفی کے ائمہ میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک کا، آپ اہل علم لوگوں کے ساتھ جو علم دین سیکھنے اور سکھانے پر مصروف تھے، ان کے ساتھ جو وہ بھلائی کیا کرتے تھے،
ان کا مالی تعاون کیا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے اور اس کام میں پیش رہا کرتے تھے، تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ جناب اور لوگ بھی ہیں حقدار، آپ سب کو ایک ساتھ کیوں نہیں کرتے، سب کے ساتھ برابری والا سلوک کیوں نہیں کرتے، آپ نے خاص طبقے پر عنایت کرتے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں انبیاء کرام کے بعد، صحابہ کرام کے بعد، اہل بیت اطہار کے بعد کسی اور کو ان علماء سے افضل نہیں سمجھتا۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور ان کے بعد جو مقام مرتبہ ہے وہ علماء کرام کا ہے، وہ دین کے طلباء کا ہے، دین سیکھنے اور سکھانے والوں کا ہے، تو لہٰذا میں ان پر خرچ کرتا ہوں۔ اور کہا کہ ان پر خرچ کرنا چاہیے کہ اگر کسی ایک طالب علم کا، کسی ایک استاد کا، کسی ایک شیخ کا، اگر کسی ایک محدث کا دھیان جو ہے وہ روزگار کی طرف، اپنی حاجات کی طرف، بس تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کی طرف اگر بٹا، تو وہ صحیح معنی میں علم دین کی خدمت نہیں کر سکے، دین صحیح معنی میں سیکھ نہیں سکے گا، صحیح معنی میں دین سکھا نہیں سکے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل سے ہمیں سبق ملتا ہے، ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ علم دین سیکھنے سکھانے پر معنی جو ہے وہ خدمت کرنی چاہیے، تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ تمام چیزوں سے وہ بے خبر ہو کر وہ کیا کرے، علم دین سیکھیں اور اس کو سکھانے میں مصروف رہے۔ اور یہی سب سے افضل و اعلیٰ ہے صدقہ کرنے کا، یہی مصرف، یہی جگہ ہے۔ رب تعالی ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ خیرات کرنا ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سخاوت میں سے کوئی بھی سوالی کبھی بھی خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ صدقہ گناہوں کو یوں مٹاتا ہے، صدقہ گناہوں کو یوں مٹاتا ہے، فرمایا کہ جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، ایسے ہی صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فرمایا کہ صدقہ جہنم کی آگ بجھاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر صدقہ کرتا ہے، وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان میں پردہ بن جاتا ہے، پردہ بن جاتا ہے۔ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے، یعنی کہ دور کرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو کہ بلا صدقے کو نہیں پھلانگتی، بلا صدقے کو نہیں پھلانگتی، تو اس لیے صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اور مسلمان کا صدقہ اس کی عمر بڑھاتا ہے۔ اللہ پاک صدقے کی برکت سے تکبر کو دور کر دیتا ہے۔ صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے، جن میں کم تر جو چیز ہے، کم تر جو مصیبت ہے وہ کیا ہے؟ بدن کا بگڑنا اور سفید داغ۔ تو فرمایا یہ کم درجہ ہے، یہ کم مصیبت ہے، ورنہ صدقہ جو ہے وہ 70 قسم کی بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ یہ کلمات اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو اب میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے کہ اس دنیا کے اندر رب تعالیٰ نے وہ کون سی چیز ہے جس کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور دنیا میں وہ سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ وہ کون سی چیز ہے اس آسمان کے نیچے دنیا پر؟ وہ کون سی چیز ہے جسے رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور وہ ہر ایک چیز سے زیادہ مضبوط بھی ہے اور طاقتور بھی ہے؟ سنیے حدیث پاک، سنیے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت فرمانے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، نبی مکرم صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رب تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا اور زمین کو پانی کے اوپر رکھا، تو زمین جو وہ ہلنے لگی، زمین ہلنے لگی، تو پھر رب تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور زمین پر گاڑ دیا، جس کی وجہ سے زمین کی وہ حرکت بند ہو گئی، جو ہل رہی تھی، جو حرکت کر رہی تھی، تو وہ بند ہو گئی۔ تو فرشتوں نے جب دیکھا کہ زمین جو ہل رہی تھی، رب کائنات نے پہاڑوں کو اس کے اوپر رکھا تو ان کی حرکت ختم ہو گئی۔ حیران ہوئے فرشتے رب تعالیٰ کے کہ یہ پہاڑ اتنے مضبوط، اتنے طاقتور کہ زمین جو ہل رہی تھی
وہ ساکت ہو گئی، وہ ٹھہر گئی۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حیرانگی میں آ کر سوال کیا، یا باری تعالیٰ، کیا اس دنیا جہاں کے اندر کوئی چیز ایسی بھی پیدا فرمائی ہے جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو؟ یہ پہاڑ تو ہم نے دیکھ لیا، ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کی مضبوطی کو ہم نے دیکھ لیا، یا باری تعالیٰ اس سے بڑھ کر بھی کوئی مضبوط شے ہے، کوئی مضبوط چیز پیدا فرمائی ہے؟ تو رب کہداد نے فرمایا ہاں، اس سے بھی مضبوط چیز پیدا فرمائی ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ لوہا ہے۔ وہ لوہا ہے جو پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے۔ تو جب رب تعالیٰ نے لوہے کا ذکر فرمایا تو فرشتوں نے پھر سوال کیا، یا باری تعالیٰ، کیا دنیا جہاں کے اندر کوئی ایسی مخلوق کو بھی پیدا فرمایا ہے جو لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہو، جو لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہو؟ کوئی ایسی چیز پیدا فرمائی ہے؟ تو رب کے نام نے فرمایا ہاں، لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے، زیادہ مضبوط چیز ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ آگ ہے۔ آگ لوہے سے بھی زیادہ مضبوط، لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو جب آگ کا حکم فرمایا تو فرشتوں نے پھر عرض کی، یا باری تعالیٰ، آگ کو یہ طاقت عطا فرمائی، یہ قوت عطا فرمائی، اس کو مضبوط بنایا، کیا مخلوق میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو آگ سے بھی زیادہ مضبوط ہو، جو آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہو، جو آگ سے بھی زیادہ کام کرنے والی ہو؟ تو فرمایا ہاں، آگ سے بھی زیادہ مضبوط چیز ہے، آگ سے بھی زیادہ طاقتور اور مضبوط چیز ہے۔ فرمایا وہ ہوا ہے۔ وہ ہوا ہے جو اس سے بھی زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے۔ پھر سوال کیا، یا باری تعالیٰ، کوئی اس سے بھی اعلیٰ، افضل اور زیادہ مضبوط؟ فرمایا ہاں، پانی۔ آگ کے بعد فرمایا پانی جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط والا ہے۔ پھر سوال کیا، یا باری تعالیٰ، کوئی اور مضبوط چیز پیدا فرمائی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں، ہوا کو پیدا فرمایا جو سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے۔ پھر سوال کیا، یا باری تعالیٰ، کیا اس کے بعد بھی کوئی چیز طاقتور اور مضبوط ترین ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں، وہ انسان کہ جب سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ معلوم ہوا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ترین جو چیز ہے وہ صدقہ ہے، اور صدقہ وہ صدقہ جو چھپا کر دیا گیا، اور اتنا چھپا کر دیا کہ سیدھے ہاتھ سے دیا تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہوئی، سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیا تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی۔ تو فرمایا وہ صدقہ تمام پر بھاری ہے، اور تمام سے زیادہ طاقتور اور تمام سے زیادہ مضبوط ہے، کہ جو کام وہ صدقہ کرتا ہے وہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح سویرے صدقہ کرنا یہ تلقین فرمایا گیا۔ بیہقی شریف کی حدیث پاک کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتی۔ بلا، آفت، مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتی۔ صبح سویرے ہی تم صدقہ نکال دو، اس کے بعد جو ہے اپنا دن شروع کرو، یعنی کہ اپنا دن جب شروع کرو تو صدقے کے ساتھ شروع کرو۔ ایک شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں، خیر کی دعا فرما دیں کہ خیر سے جائے، خیر سے واپس آئے۔ تو فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کی طرف سے، اس شخص کو فرمایا بیٹے کی طرف سے صدقہ دو۔ تو اس نے بیٹے کی طرف سے صدقہ دیا۔ تو اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھیں اور جہاز ڈوبنے کے قریب تھا۔ جس جہاز میں اس کا بیٹا سوار تھا، موجیں اٹھی تو وہ ڈوبنے کے قریب تھا۔ جب اس شخص نے بیٹے کی طرف سے صدقہ دیا تو ایک کہنے والے نے کہا کہ اے سوارو، تمہارے لیے سلامتی ہو، بے شک تمہاری طرف سے فدیہ قبول ہو چکا ہے، تمہاری طرف سے جو صدقہ دیا گیا ہے، تمہارے نام کا جو صدقہ نکالا گیا ہے وہ کیا ہو چکا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے، مقبول ہو چکا ہے، جس کے صدقے سے تمہاری جان محفوظ ہو گئی ہے۔ تو عزیزان محترم، دیگر اور بھی فضائل بے شمار ہیں، چند ایک مختصر احادیث مبارکہ اس کے ضمن میں مزید سماعت کرتے ہیں۔ حضرات عزیز وقار، ابھی آپ نے سماعت کیا کہ تمام اشیاء سے طاقتور اور مضبوط ترین جو چیز رب تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے وہ صدقہ ہے۔ سب سے زیادہ مضبوط
اور طاقتور، کوئی چیز ایسا کام نہیں کر سکتی جتنا کام صدقہ کرتا ہے. اور صدقہ کتنا کام کرتا ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنا مضبوط ہے، اس واقعے سے اندازہ لگائیے گا جو کہ نزہۃ المجالس کے اندر درج ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا. اس کا کام کیا تھا؟ لوگ اس سے بڑے تنگ تھے. وہ لوگوں کے کپڑوں کو رد و بدل کر دیتا تھا، ان کے کپڑوں کو تبدیل کر دیتا تھا. لوگ اس سے بڑے پریشان تھے، لوگ بڑے اس سے تنگ تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اکثر اس کی شکایت آیا جا کرتی تھی. ایک مرتبہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس دھوبی کی شکایت کی گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف دعا کر دی. اس کے خلاف دعا کر دی کہ یا باری تعالیٰ اس دھوبی کو تو ہلاک فرما دے. اس نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، اس نے لوگوں کو بہت تنگ کیا ہوا ہے، خراب کیا ہوا ہے. اس کو بڑا سمجھایا ہے، بڑا اس کو نصیحت دی ہے، اس کو سمجھایا، لیکن یہ اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آتا. یا باری تعالیٰ اس کو ہلاک فرما دے. تو معمول کے مطابق دھوبی گھر سے نکلا، اپنے گھاٹ پر، اپنی دکان پر جب گیا، ادھر دھوبی کا معمول یہ تھا کہ وہ دوپہر کا کھانا ساتھ لے کر جاتا، 3 روٹیاں وہ لے کر جاتا. تو دھوبی گیا اور وہاں سے ایک سائل گزرا، ایک فقیر گزرا، اس نے صدا لگائی تو دھوبی نے 1 روٹی اس سائل کو دے دی. سائل نے وہ روٹی لی، روٹی لے کر اس نے دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمام آسمانی آفتوں سے محفوظ فرمائے. دھوبی اس دعا سے متاثر ہوا تو متاثر ہو کر اس نے دوسری روٹی بھی دے دی. تو جب اس کو دوسری روٹی دے دی، سائل نے روٹی لی، سائل نے دوسری دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تمام زمینی آفاتوں بلاؤں سے محفوظ رکھے. دھوبی اور متاثر ہوا، اس نے تیسری روٹی بھی سائل کو دے دی. تو سائل نے جب وہ روٹی تیسری لے لی تو اس نے اور دعا دی، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھوں کو بڑھایا. فقیر نے دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. سائل چلا گیا، فقیر چلا گیا، گزر گیا. اب ادھر کیا ہوا؟ ادھر سام ڈسنے کے لیے اس کے کپڑوں میں بیٹھ چکا تھا. جب دھوبی نے کپڑے اٹھانے لگا، ہاتھ بڑھایا تو سانپ آگے بڑھا ڈسنے کے لیے، لیکن رب تعالیٰ کی حکم سے ایک فرشتہ آیا، اس نے سانپ کے منہ میں لگام ڈال دی. سانپ کے منہ میں لوہے کی لگام ڈال دی اور وہ نہ ڈس سکا. شام ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس کو تو کچھ نہیں ہوا، اس نے تو آج ہلاک ہونا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کہ وہ دھوبی تو زندہ سلامت ہے، اس نے تو ہلاک ہونا تھا، اس کو تو کچھ نہیں ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی سے پوچھا، بتاؤ آج تم نے کون سا عمل کیا ہے، آج تم نے کیا کیا ہے؟ دھوبی نے کہا مجھے اور کوئی نہیں پتا، میں نے اور تو کوئی کام نہیں کیا، معمول کے مطابق اپنے معاملات کیے. ہاں آج اگر کوئی الگ سے کام کیا ہے تو وہ میں نے 3 روٹیاں صدقہ کی ہیں، 3 روٹیاں صدقہ کی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 روٹیاں صدقہ کی ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سام سے پوچھا، بتاؤ تم نے اس کو قتل کیوں نہ کیا؟ اس صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جواب دیا کہ اللہ پاک کے نبی، رب تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا تھا، اور آپ کی دعا کو قبول فرما کر مجھے حکم ہو چکا تھا، مجھے حکم مل چکا تھا کہ اس کی گٹھری میں بیٹھ جاؤ اور جب یہ ہاتھ بڑھائے تو اس کو ڈس لینا. تو میں رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی گٹھری میں بیٹھ گیا. جو اس نے ہاتھ بڑھایا کپڑوں کی طرف تو میں نے اس کو ڈسنا چاہا، لیکن اچانک ایک فرشتے نے آ کر میرے منہ میں لوہے کی لگام ڈال دی. اللہ اکبر. تو سب نے جب یہ سنا تو سن کر حیران رہ گئے، اور جب دھوبی نے سنا تو وہیں گرا اور توبہ کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں. حضرت اسلام کے ہاتھوں پر توبہ طائب ہو گیا کہ آج کے بعد میں لوگوں
کہ کپڑے رد و بدل نہیں کیا کروں گا، ان کے کپڑے تبدیل نہیں کروں گا، آج کے بعد کوئی مجھ سے تنگ نہیں ہوگا۔ اللہ حضرات محترم، آپ نے دیکھا کہ صدقے میں کتنی طاقت ہے، صدقہ کتنا مضبوط ترین عمل ہے، صدقے میں کتنی پاور رب تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ ادھر ہلاک ہونے کے لیے سانپ کو بھی حکم مل چکا تھا، وہ ڈسنے کے لیے بھی تیار تھا، اس نے ڈسنے ہی والا تھا کہ صدقے کی برکت سے اس کی جان محفوظ رہ گئی۔ اتنا ہے طاقتور صدقہ، اللہ اکبر۔ کیا دنیا کی کوئی طاقت آئی تقدیر کو ٹال سکتی ہے؟ کوئی طاقت ٹال سکتی ہے؟ نہیں ٹال سکتی۔ صدقے میں اللہ پاک نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ تقدیر کو بھی ٹال دیتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ یہ شرط ہے کہ وہ صدقہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔